فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم چند باتیں عرض کریں گے مہمان اور میزبان کے متعلق، کہ ہمارا دین میزبانی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور مہمان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مہمان کے میزبان کے لیے کیا حقوق ہیں اور میزبان کے مہمان کے لیے کیا حقوق ہیں، اور مہمان نوازی کیسا عمل ہے۔ آج اس وقت جب ہم اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے میں دنیا میں دیکھتے ہیں، مال کی بڑی فراوانی ہے، دولت ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا کھیل ہے، گنتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لاکھوں کروڑوں میں لوگوں کی زندگیوں میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں برکت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ انسانیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس قدر مہمان نواز ہوتے تھے کہ ایک اپنے رشتہ دار مہمان، دوست مہمان، جاننے والے مہمان، ان کے علاوہ جو ویسے مہمان ہوتے تھے نا راہ گزرتے ہوئے، ان کو رہنے کے لیے کوئی ہوٹلوں میں نہیں رہنا پڑتا تھا، بلکہ رہنے کے لیے سرگ ہوٹل ہوتے ہی نہیں تھے۔ کھانا کہیں سے قیمتی پیسے دے کے نہیں کھانا پڑتا تھا۔ جو اس وقت کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، تاجر، سردار، کئیوں نے مہمان خانے بنائے ہوتے تھے رہنے کے لیے، مہمانوں کے لیے گھروں کے اندر مہمان خانے ہوتے تھے۔ جس بستی میں ایک مہمان آتا تھا تو بستی میں آپس میں بحث شروع ہو جاتی تھی کہ اس مہمان کو میں اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں ٹھہراؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں ٹھہراؤں گا۔ مہمانوں کو ٹھہراتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، آؤ بھگت کرتے تھے، عزت دیتے تھے۔ لیکن آج یہ ان مہمانوں کی بات کر رہا ہوں جو انجانے ہوتے تھے، جن کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا تھا۔ راہ گزرتے ہوئے مسافر، چونکہ سواری پیدل لوگ چلتے تھے، گھوڑوں پہ چلتے تھے، خچروں پہ چلتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو لوگ مسافروں کے لیے
بکریاں، دمبے، چھترے ذبح کر لیا کرتے تھے. مہمان ہے اور بکرا ذبح ہو رہا ہے، بچڑا ذبح ہو رہا ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج رشتہ داروں میں جو مہمان آنے ہوتے ہیں نا گھروں میں، وہ بوجھ ہیں. دوست مہمان بن کے آ جائیں وہ بوجھ ہیں. بھائیوں کے پاس بہنیں آ جائیں وہ بوجھ سمجھی جاتی ہیں. بہنوں کے پاس بہنیں آ جائیں وہ بوجھ سمجھی جاتی ہیں. یہ بے برکتی ہے. ورنہ جو بندہ چاہتا ہے نا میرا رزق شادہ ہو جائے، وہ اپنے دسترخوان کو کھلا کر لے، وہ مہمان نواز بن جائے. جو چاہتا ہے نا میری نسلوں میں بھی اللہ تعالی بھوک نہ لائے، میری نسلیں بھی خوشحال رہیں، میری نسلیں بھی قسم قسم کے کھانے کھائیں، وہ مہمانوں کے لیے دسترخوان کھلا کرتے، دل کھول کے کھلائے مہمانوں کو. مہمان جب آتا ہے نا تو مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے جتنا رزق اس نے کھانا ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ رزق اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھیج دیتا ہے جس گھر میں مہمان نے آنا ہوتا ہے. اس لیے مہمان کو بوجھ نہ سمجھنا. کوئی شک نہیں کہ مہنگائی نے خیر کر دی ہے، لیکن پھر بھی یہ بے برکتی ہے. مہمانوں کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا یہ بہت اچھا عمل ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے، اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، نبیوں کی صفات میں سے ہے، سخاوت کی نشانی ہے. یہ دنیا میں جو مہمان کو کھلاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس سے بڑھ کے کھلائے گا جو یہ مہمان کو کھلائے گا. کیوں؟ کہ قیامت والے دن وہاں پہ بندے اللہ کے مہمان ہوں گے نا. اگر دنیا میں تم مہمانوں کو ٹھکراؤ گے نا تو پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا. وہ ایک روایت سناتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے بھی کہ قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، کپڑے کی ضرورت تھی تو نے کپڑا نہیں دیا تھا، کھانے کی ضرورت تھی تو نے کھانا نہیں دیا تھا، قیدی بن کے آیا تھا تو نے رہائی نہیں دی تھی. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی قیدی کو اللہ کے لیے چھڑواتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے لیے چھڑوایا نا، اس قیدی کو نہیں چھڑوایا، تو وہ اللہ کے کھاتے میں اس نے عمل کیا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اس نے بھوکے کو نہیں کھلایا، جس اللہ کے لیے کھلایا اس کے کھاتے میں ڈالا ہے. کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہے تو اس ننگے کو تھوڑے ہی پہنایا، اللہ کے لیے پہنایا نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ صفات اللہ کے نبیوں کی صفات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا جب بھی کھاتے تھے وہ ڈھونڈ کے کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے کہ میرا ہر کھانے میں کوئی مہمان بن جائے. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی بار سنایا ہے نا کہ کھانا تیار ہے اور کوئی بندہ نہیں مل رہا، بوڑھا ایک آدمی ملا ہے، اس کو بلا کے لائے ہیں کہ چل کھانا کھائیے. اور اس کھانا کھانے لگے تو اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے، شروع کر. وہ کہنے لگا میں نہیں اللہ کا نام لینا. بھئی کیوں؟ میں نہیں اللہ کو مانتا، وہ کوئی مجوسی ہوگا، آتش کو پوجنے والا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا کہ یہ اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس نے کہا حضرت ابراہیم کہنے لگا اٹھ،
اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر میں نہیں تجھے کھانا کھلاتا. وہ اٹھ کے چلا گیا. عقیدہ چاہے کسی کا شرک والا ہو، لوگ اپنے عقیدے پہ بڑے پکے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا عقیدے والا نہیں کہ جو اپنے عقیدے پہ غلط سے غلط عقیدے پہ ہو. گائے کو پوجنے والا، مورتی کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا، سانپ کو پوجنے والا، سورج کو پوجنے والا، کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا. وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دلائل دیتا ہے وہ. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چڑی تھی نا چھوٹی سی، تو اس کی ٹانگ پکڑی پھنسی ہوئی تھی گھاس میں. پھنس جاتی ہے نا چڑی کی ٹانگ، پاؤں پھنسا ہوا ہے گھاس میں، وہ لیٹے آئے ہیں تو وہ اڑنے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں اڑا جا رہا. کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میں زمین کا وزن تول رہی ہوں. یعنی اپنے آپ کو تو غلط وہ چڑی بھی نہیں سمجھتی. تو دنیا میں جتنا مرضی کسی کا عقیدہ غلط ہے، غلیظ ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. یعنی گائے کا گوبر کھاتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں. خیر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ غلط عقیدے پہ تھا، اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، چل دیا، نہیں مانتا تھا وہ اللہ کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو چھٹی کروا کے بھی سوچ ہی رہے تھے تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. کہا ابراہیم یہ جس بندے کو آپ نے دسترخوان پہ بٹھا کے اٹھا دیا ہے، کیوں اٹھایا؟ کہا اللہ آپ کا نام نہیں لیتا تھا. تو جبریل کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے میرے ابراہیم، اس کی عمر کتنی؟ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمر ان کی بتائی کو 70-80 سال. تو اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم 70-80 سال سے وہ مجھے نہیں مان رہا، ہر ٹائم اسے کھانا دیتا ہوں، ایک بار تیرے دسترخوان پہ آیا تو آپ نے اسے اٹھا دیا، اور مجھے یہ آپ کا عمل پسند نہیں آیا. کہہ دو سبحان اللہ. کیسی بے نیاز ذات اللہ کی کہ آپ کا یہ کام، یہ عمل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ نے میرے بندے کو، وہ نہیں مجھے پہچانتا، میں تو پہچانتا ہوں، وہ مجھے میرا اپنا رب نہیں مانتا، میں تو اسے اپنا بندہ مانتا ہوں، میں نے تو پیدا کیا ہے. اٹھئے، ڈھونڈ کے لائیے، میں تب خوش ہوں گا کہ اس کو پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھائیے، کھانا کھلائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے پیچھے، اس کو دوڑ ڈوب کر کے اس کو ڈھونڈ لیا. کہا بابا جی غلطی ہو گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا آجا میرے ساتھ، کھانا تو کھا. کہنے لگا میں نے اللہ کا نام نہیں لینا. کہا نہ لے، کھانا کھا میرے ساتھ. وہ آ گیا، آگے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ پہلے اٹھا دیا تھا اب پھر بلا لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس اللہ کا نام لینے کا کہا تھا نا تجھے، جب تجھے اٹھا دیا تھا نا تو اس اللہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ ابراہیم جو میرا نہیں نام لیتا میں اسے کھلاتا ہوں، ایک بار تجھے کھلانا پڑا تو تو نے اٹھا دیا. تو اس نے کہا تھا ڈھونڈ کے پکڑ کے لے کے آ، اس کے کہنے پہ ڈھونڈ کے لایا ہوں. وہ بوڑھا کہنے لگا ہوئے 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 ہوئے، اگر وہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو پھر اب میں اس اللہ کو مانتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فراخ دل تھے، مہمانوں کو، لوگوں کو کھانا کھلانے میں بڑا وسعت رکھتے تھے. کہ عہد پڑ گیا تو کئی لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں ہے کچھ نہیں، پریشان ہو گئے. غالباً فلسطین میں رہائش تھی تو سواروں کو بھیجا کہ کئی لوگ ہیں، قحط سالی ہے، لوگ بیچاروں کو کھانا نہیں مل رہا، میرے پاس کھانے کی نیت سے آئے ہیں. تو سواریاں دے کے بھیجا، بوریاں شوریاں دے کے بھیجا کہ جاؤ مصر میں فلاں میرا دوست ہے، اس کے پاس غلہ ہوگا لے آؤ. وہ وہاں گئے تو پیغام دیا. اس نے کہا ابراہیم یار بھی میرا بڑا پکا ہے، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، غلہ تو تھا لیکن کہ عہد کی وجہ سے وہ بھی سخی تھا.
کہا میں نے لوگوں کو بانٹ دیا ہے۔ وہ خالی واپس آ رہے تھے، رستے میں سوچا کہ جب وہاں پہنچیں گے سواریاں دور سے لوگ خالی دیکھیں گے، دل ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے وہ بوریوں میں ریت بھر دی کہ تاکہ لوگوں کو حوصلہ مل جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں ذرا تسلی سے لوگوں کو سمجھا لیں گے یا کوئی دوسرا بندوبست کر لیں گے۔ سواریوں پہ ریت بھر کے بوریوں سے لائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سوئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ریت سے بھری بوریاں اندر رکھ دیں۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ گھر میں حضرت سائرہ وہ آٹا گوندھ کے روٹیاں پکا رہی ہیں، اور بیویاں بھی منگوائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ سب کو کھانا مل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ ملے تو انہوں نے آگے بتایا کہ جی یہ ماجرا ہے، غلہ تو ملا نہیں، ہم نے ریت سے بھر دی ہیں یہ ساری بوریاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ جو آپ کے دوست نے غلہ بھیجا بڑا بہترین بھیجا ہے، وہ بڑے صاف دانے ہیں اور پیسا ہے تو آٹا بنا ہے کمال کا، اور بڑی بہترین خوشبو والی روٹیاں پک رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ مصر والے یار نے مجھے غلہ نہیں بھیجا، اس کے پاس سے تو ختم ہو گیا تھا، یہ عرش والے دوست نے مجھے غلہ بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ میں لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ تو آج اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اپنے دسترخوان کو کھلا چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو تنگ نہیں کرتا۔ جب دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں تھے، دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، تو وہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے انسانی شکل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ، آئے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے مہمان نواز سے پوچھا نہیں کہ کیا کھاؤ پیو گے، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا یہ کون ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، نان کے میں سے بھی نہیں، داد کے میں سے بھی نہیں، سسرالیوں میں سے بھی نہیں، صرف پتا چلا کہ اجنبی مہمان آئے ہیں کہیں دور سے، ان کو بٹھایا، اندر گئے، ثابت بچڑا ذبح کیا، تنور میں اسے بھونا ہوا بچڑا لے کے مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ کیسی مہمان نوازی! آج کوئی تصور ہے سرا انجانے مہمانوں کی یوں خدمت کرنا؟ لیکن یہ دونوں تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، ان کے التفات ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کھانے کی طرف۔ فرشتوں کو تو کھانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بھوک ہی نہیں لگتی انہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بے التفاتی دیکھ کے، بے توجہی دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ اصول تھا کہ کھانے کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا کسی کا، سوائے اس کے کہ جو دشمن ہوتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ جس کا نمک کھا لیا، جس سے کوئی چیز کھا لی، اب اس سے وہ دغا نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ یہ تو بدقسمتی آج یار یار کو مار رہا ہے، لڑ رہا ہے، دوست دوست کو جڑیں کاٹ رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر رہا ہے۔ اصول پسند لوگ جس گھر سے پانی کا گھونٹ پی لیتے تھے، دودھ کا گلاس پی لیتے تھے، کھانے کا لقمہ کھا لیتے تھے، پھر نمک حرامی نہیں کرتے تھے، اس سے لڑتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میرا کھانا نہیں کھا رہے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، آپ کو بیٹے کی انا نبشرک بغلام حلیم، ایک بیٹے کی تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مہمان نوازی اللہ کے نبیوں کی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے
گھر میں جو کچھ ہوتا تھا مہمانوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. جب خوشحالی کا زمانہ آیا تو مسجد نبوی کے باہر ایک بہت بڑا برتن لکڑ کا بنوایا ہوا تھا, اس میں بعض اوقات پورا پورا اونٹ پکا کے رکھ دیا جاتا. بس صحابہ صفہ اور دیگر جو لوگ مہمان آئے ہوتے, مسافر آتے, وہ خوب کھانے کھاتے. اور تنگ دستی کے عالم میں یہ صورتحال تھی, جو بھی مہمان آتا باہر سے وہ حضور کے پاس مسجد نبوی میں آ جاتا. آپ علیہ السلام کسی مہمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن دیکھا مہمان آ گیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میں مہمان ہوں. آپ نے اسے بہترین ساری گھر کا کھانا سامنے رکھا, اس نے خوب کھایا, زیادہ کھا لیا. رات کو پیٹ خراب ہوا, بستر میں تھا, اس نے سمجھا ہوا خارج ہونے لگی ہے, ہوا خارج کرنے کی کوشش کی, پخانہ نکل گیا, بستر گندلا ہو گیا. وہ شرمندگی کے مارے بستر کو گندلا چھوڑ کے خود اپنے کپڑے دھو کے کہیں چلا گیا. حضور علیہ السلام سب سے پہلے مسجد میں آئے, بستر دیکھا بدبو آ رہی ہے. ادھر سے وہ جو بھاگا تھا اس نے دیکھا میں تو بستر پہ کوئی اپنی بٹوا وغیرہ کوئی سامان چھوڑ آیا ہوں. شرمندگی کے ساتھ وہ واپس چاہتا تھا میں لینے آؤں, وہ واپس لینے آیا تو آ کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کا وہ گندلا بستر خود دھو رہے ہیں کہ گھر میں بیویوں کو بھی نہ بتاؤں, کسی صحابی کو بھی نہ بتاؤں, تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو. اس کا یہ راز, اس کا یہ جرم پردہ پڑا رہے اس پہ. جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس بستر کو حضور علیہ السلام خود دھو رہے ہیں, اور اس نے آ کے حضور سے ہاتھ جوڑ لی اور بتایا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ اس طرح ہو گیا, شرمندگی سے میں بھاگ گیا تھا, دوبارہ یہ چیز لینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ علیہ السلام نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ کے لیے, پوری زندگی کے لیے حضور کا ہو کے رہ گیا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا. ایک دن حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آ گیا ہے, گھر میں پتہ کروایا کھانے کے لیے کچھ ہے. حضور علیہ السلام کے اس وقت 9 بیویاں تھیں, 9 کے 9 گھروں میں غلام نے آ کے بتایا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے آج. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس وقت, آج کل تو نہ ہو تو ہم بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو لوگ ہی نہیں چھوڑتے, رشتہ دار ہی نہیں چھوڑتے, کوئی گھر تو کھان کچھ نہیں, یہ عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو تھوڑا دے, نہ دے, زیادہ دے, یہ اللہ کے پاس ہے. امیر ہونا یہ کوئی بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے, اور غریب ہو جانا بھی بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے, اور کسی کو بہت امیری سے غریب کر دینا بھی بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اور بالکل بندہ غریب ہے اور امیر کر دے, یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس مسافر کو, اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے گا, مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس زمانے میں گزر بسر ہی ہوتی تھی, کوئی بڑے امیر تو سارے نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اسے لے جاتا ہوں. گھر میں لے کے گئے, بٹھایا, بیوی سے بات کی کھانے کے لیے ہے نا کچھ, کہا کہ تھوڑا بہت ہے, ایک آدمی کھانا کھا سکتا ہے. تو یہ میں نے بچوں کے لیے رکھا تھا کھانا کہ بچے کھا لیں گے, ہم دونوں ویسے گزارا کر لیں گے, کوئی کھجور کھا کے, پانی کا گلاس پی کے. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے بچوں کو ذرا سہلا کے بہلا کے سلا دو. اور بیوی خود کہنے لگی کہ بچوں کو میں سلا دیتی ہوں اور میں خیر یہ فاقہ کر لوں گی, اور آپ بیٹھ جانا مہمان کے ساتھ, لیکن کوئی ایسا حل نکالنا کہ مہمان بھوکا نہ رہے. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے ٹھیک ہے, جب کھانا میں رکھ دوں گا نا تو بہانے سے آپ کوئی کپڑے کی چادر کوئی چیز لینا تو چراغ کو بجھا دینا. مہمان کے ساتھ میں یوں ہی ظاہر کروں گا کہ میں جیسے کھانا کھا رہا ہوں, ہاتھ ہلاؤں گا, روٹی کو پکڑوں گا, توڑوں گا, یا کوئی 2-4 لقمے کھا لوں گا اور منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. ایسے ہی کیا انہوں نے, بچوں کو سلا دیا, بیوی بھی بھوکی
اور حضرت ابو طلحہ وہ ان کے ساتھ مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے, دیا بجھا دیا, خود چکر دے رہے ہیں اسے, اور مہمان خوب پیٹ بھر کے کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ والا عمل اتنا پسند آیا کہ جب صبح نماز پڑھنے کے لیے گئے نا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیری میزبانی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے, تیری مہمان نوازی اللہ نے بڑی پسند کی ہے. اور اکثر مفسرین لکھتے ہیں, ویسے تو یہ سارے انصار صحابہ کرام کے لیے آیتیں ہیں, لیکن بعض علماء نے لکھا ہے یہ خاص اس واقعے کے لیے آیت اتری ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھوکے ہوتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں, خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو دبا دیتے ہیں, دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں. اللہ اکبر, بڑے واقعات ہیں. ارادہ تھا میرا کہ میں آگے یہ واقعات بھی اور سناؤں, اور مہمان اور میزبان دونوں کے ایک دوسرے پر حق کیا ہیں وہ بھی بیان کروں, لیکن ٹائم نہیں ہے. کیوں کہ مہمان کو کیسا ہونا چاہیے, میزبان کو کیا ارادہ کرنا چاہیے, کیسا بہیو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر کسی دوسرے موقع پہ موقع ملا, یہ موضوع ہوا تو میں اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا. جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.